اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پوری زندگی کا نمونہ مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں عطا فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور وہ خالق جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس خالق نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں آداب سکھائے۔ آج کی نشست کا تعلق جو ہے ان نوعمر بچوں کے ساتھ، ان نوعمر بچیوں کے ساتھ کہ جن کا عمر کا حصہ 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک بالغ ہونے تک ہوتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں بچوں کی ساری زندگی، بچیوں کی ساری زندگی کا مزاج، رویے، ان کا کردار بنانے کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بچے اور بچی کے لیے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے جو وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے، اتنا پہلے۔ اور اس نماز کے ساتھ ساتھ پھر ان کو وضو کا طریقہ، ان کو غسل کا طریقہ یہ مکمل طور پر آ جائے۔ بچوں پر، بچیوں پر جس انداز میں ہم محنت فرما لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ انسان کو دنیا میں، زندگی میں دکھا دیتا ہے۔ چنانچہ بعض اداروں میں جانا ہوا تو وہاں حفظ کے بچے، اسکول کے چھوٹے بچے 7-8 سال کی عمر کے، اور وہاں 100% ہر ایک سنت کے مطابق وضو کر رہا بچہ۔ بلکہ یہاں تک کہ بعض اداروں میں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے تو ہر ٹوٹی کے ساتھ جہاں بچے وضو کرتے ہیں، کافی سارے بچے وہاں، 500-600 بچہ، تو وضو کی ٹوٹی کے ساتھ ساتھ ایک پیالہ سا رکھا ہوا برتن۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ مد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث کہ صحابہ نقل کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع پانی سے غسل کرتے تھے، 1 صاع 3.5 لیٹر کے قریب، اور ایک مد جو ہے وہ 800 گرام، 800 ملی لیٹر، یعنی 1 لیٹر سے بھی کچھ کم۔ تو وہ انہوں نے مد کے پیمانے بنا کے رکھے ہر ٹوٹی کے ساتھ، اور کہنے لگے یہاں کا ہر بچہ 1 مد پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق ساری سنتیں پوری کرتا ہے۔ بچوں کو جو چیز سکھائی جائے، جو چیز سکھائی جائے، اور نہ سکھائی جائے تو پھر جب کالج یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہوتا ہے تو وہاں جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں FSC BSc کے بچے ہوتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وضو کرنا بھی سنت کے مطابق نہیں آتا اور غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں، طریقہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سکھایا جائے 7 سال کی عمر میں تو اس کی کیفیات بتائیں، نہ سکھایا جائے تو اس کی کیفیات بتا دیں۔ چنانچہ آج کوشش کرنی چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ تم بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، تو معلوم ہوا اس وقت ان کو وضو بھی سکھانا چاہیے، ان کو غسل بھی سکھانا چاہیے، 100% سنت کے مطابق۔ کاش کہ ہم اس پر توجہ دے سکیں، ماں بھی باپ بھی، دونوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ اور یہ صرف کتابوں میں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ پریکٹیکل کرنے سے، عملی زندگی سے آتا ہے۔ یہ بچوں کو وضو کے مسائل کیسے سمجھائیں، نہیں وضو کے مسائل نہ سمجھائیں، وضو کا طریقہ سمجھائیے، غسل کے مسائل کے بجائے غسل کا طریقہ سکھائیے۔ ابھی وہ 7 سال کے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم وہم ابناء 10، اور ان کی پٹائی کر سکتے ہو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی بچوں کو پٹائی کرنے کی، لیکن ذہن میں رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک مرتبہ بھی کسی بچے کو نہیں مارا، کسی روایت میں ثابت نہیں، ایک مرتبہ بھی کسی بچے کو نہیں مارا ساری زندگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں۔ کاش کہ آج گھروں میں یہ سنتیں بھی، اور تو سنتوں کی بہت الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فکر ہوتی، 2 سنتیں یہ بھی ہیں، نہ بچوں کو مارے نہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں۔ آج گھر کے معاملات بگڑ رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دے، اس سے اس کی کیا تربیت ہوگی، کیا ہوگا اس کے نماز پڑھنے سے۔ اب 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ خالق بتا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کیجیے، لہذا بچوں کو تلاوت بھی سکھائیے۔ ناظرہ قرآن مجید کوشش کریں کہ 3.5-4 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو قاعدہ شروع کرا دیجیے تجوید کے ساتھ اچھی طرح، اور جب وہ 7 سال کا عمر کا ہو یعنی 3 سال میں وہ بڑے آرام سے بچی اور بچہ ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا تجوید کے ساتھ ممکن 7 سال کے بچے کے لیے۔ ابھی میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا، وہ بعد میں کم از کم دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت 7 سال کے بچے کو آنی چاہیے، بچی کو بھی مکمل قرآن مجید۔ اس کے لیے محنت پہلے 30ویں پارے پر۔ اور اگلا جملہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے سے بچی کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، بچی کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک فکر مند ہے اس بارے میں، خاص طور پر یہ نوعمر بچے اور بچیاں، ان کو بے حیائی اور برائیوں سے کیسے بچائیں۔ جی نماز اس کا علاج، خالق نے بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ جب آپ اس کو جسم کی پاکیزگی سکھائیں گے، بدن کی پاکیزگی سکھائیں گے، کپڑوں کی پاکیزگی سکھائیں گے، اور 5 وقت ایک پاکیزہ ماحول کے اندر نماز پڑھنے کی آپ تلقین کریں گے، اللہ اس کو بہت سے گناہوں سے ان بچے اور بچیوں کو بچا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بچے 7-8 سال 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ وہ جملے ہیں کہ جن پر عمل کر کے، یہ وہ ارشادات نبویہ ہیں جن کی طرف سے آج مسلمان ماں باپ جب غافل ہوتے ہیں تو بڑے پیچیدہ مسائل بچوں اور بچیوں کے سامنے آتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ اس کو بستروں سے الگ کر دو۔ اب 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم 5 سال کے بچے کو کلاس 1 میں داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سال کا بچہ 5ویں کلاس میں ہوگا، یعنی 5ویں کلاس میں بچے اور بچی پڑھ رہے ہوں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقی خونی رشتے ہیں ان میں بچے اور بچیوں کے بستروں کو الگ کرنا، بلکہ ماں باپ سے بھی بستروں کو الگ کرنا، 10 سال کے بچے اور بچی کو ماں باپ کے بستروں سے الگ کر دیجئے۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں کلاس 5 تک 5ویں کلاس تک
جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہو، دن بھر بچے اور بچیاں ساتھ رہتے ہوں، 10-10 سال کے بچے اور بچیاں، وہاں کیا شکایات سامنے آ رہی ہیں یہ ماں باپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ صرف 10 سال، ابھی میں نے میٹرک لیول کی بات نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بچے اور بچیاں جن کو ہم کارٹون دکھا رہے ہیں اور جن کو ہم نے یہ سب چیزیں فراہم کی ہیں، تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک کارٹون ایسا نہیں ہے جس میں کہ جنسی بے راروی نہ سکھائی جاتی ہو، ایک کارٹون بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر وہ ایک اپنے مذہب کی، عیسائیت کی یا ہندو بناتے ہیں تو ہندو مت کی تعلیم دی جاتی ہے، باقاعدہ وہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم بچوں کو باہر کا میڈیا دکھائیں گے اور ان کے سامنے سب کچھ وہ رکھیں گے، اپنا دین نہیں رکھیں گے سامنے، تو پھر ایسی صورت میں لاہور میں واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، بیوی بھی 5 وقت کی نمازی، شوہر بھی 5 وقت کا نمازی، تو ماں فوت ہو گئی، بچہ وہی 6-7 سال کا۔ تو جب وہاں گیا تو جنازے کے لیے، تو تعزیت کے لیے ان کو تسلی دلائی، لیکن وہ مجھے دیکھ کے کوئی آپے سے باہر ہو گیا، وہ شوہر باپ۔ میں نے تسلی دلائی، نہیں چپ ہوا، پھر ایک طرف لے گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ سب تھوڑا صبر کریں، ہمت حوصلہ۔ کہنے لگے آج میری بیوی کے مرنے سے زیادہ بڑی بات ہو گئی، میری بیوی کے مرنے سے زیادہ بڑی بات ہو گئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ابھی کفن پہنا کر غسل دے کر تو اس کی ماں کو، بچے کی ماں کو چرپائی پہ لٹایا، تو اس 7-8 سالہ بچے نے آ کر مجھ سے پوچھا، میرے بیٹے نے، کہ ماما کی چتا کو آگ کب لگائی جائے گی؟ کیا حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ جملہ سمجھانے کے لیے پورے مجمع کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، پورے مجمع کو معلوم ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس بچے نے جو جملہ بولا ایک ایک کو پتا ہے؟ جو بھی ہندو میڈیا دیکھ رہا، کہ اس بچے کو، ماں باپ کو ساری زندگی کبھی وقت نہیں ملا اس 7-8 سال کے بچے کو بٹھا کر کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بعد کے کیا مرحلے ہوتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس کا جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی دعا بچوں کو سکھائی جائے، پھر وہ پوچھے گا جنازہ کیا ہوتا ہے۔ کاش کاش۔ اور ہمارے یہاں مدارس میں شروع ہی میں ایک کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، تعلیم الاسلام۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ بچوں کے لیے کتاب، اور بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب حفظ کرتا تھا تو اس وقت بھی ہمارے مدارس کے اندر یہ تعلیم الاسلام داخل تھی کہ حفظ کے بچوں کو ساتھ ساتھ تعلیم الاسلام سکھاتے تھے کہ اس پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں جو بچوں کے لیے ہیں، اور وہ آپ ان کو سکھائیے، آسان آسان باتیں ہیں۔ لیکن جب ماں باپ 7-8 سال 10 سال کی عمر کے بچوں کو نہیں بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا احکامات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں میڈیا تو ان کے ذہن میں ڈال چکا کہ کیا ہوتا ہے۔ آج وقت کی ضرورت کہ ہم آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کریں۔ چنانچہ سورہ لقمان کی شروع میں آیات تلاوت کی، اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے بھی یہ بتایا، اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر۔ یا بنیا، سارے علماء جانتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، یا بنیا، یہ بنیا ابن کی تصغیر ہے، سارے مفسرین نے یہاں ترجمہ کیا ہے اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، یعنی پیار سے اس کو کہا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ 7-8 سال 10 سال 11-12 سال کے بچوں کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو بڑے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا جاتا ہے، غصے سے کہا جاتا ہے۔
اور پھر ایسی صورت میں وہ بچہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے اندر بغاوت کے عنصر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نماز سے چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بجائے سکھانے کے۔ اور ہم جب دنیا کے طور طریقے سکھاتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، بچوں کی دینی تربیت، بچیوں کی دینی تربیت کرتے ہوئے ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم دنیا کے معمولات سکھاتے ہیں تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اٹھو پڑھو، نماز پڑھو، جہنم میں جاؤ گے ورنہ تمہیں 2 لگاؤں گا، پڑھا کرو نماز۔ یہ ہمارا رویہ، یہ ہمارا لہجہ بچوں کو نماز پہ لانے کے لیے۔ اب میں نے کہہ دیا، اس کو ڈانٹا ہے، اس کو میں کہتا ہوں، سختی سے کہتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ماں باپ کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ کو جو آج معاشرے میں بولتے ہیں۔ کیا یہ بچہ شروع میں جب لیٹا رہتا تھا، پھر وہ ریڑھنے لگا، کرولنگ کرنے لگا، تو پھر ایک دن ماں باپ نے سختی سے اس کو کہا تم بڑے ہو گئے ہو، چلا پھرا کرو۔ بس مولانا میں نے ایک دن ڈانٹ کے اس کہا تھا، اس دن سے چل پھر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں ماں باپ نے مہینوں محنت کی اس کو انگلی پکڑا کر چلانا، کبھی کچھ، اور اس کے لیے جناب چیزیں لا کر رکھنا کہ جس سے وہ پیدل چلنے لگے، تب کہیں اس کو چلنا آیا۔ مہینوں ماں باپ نے محنت کی، اس کو چلنا آیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو کھانا کیسے سکھایا تھا؟ ایسے سکھایا تھا کہ ایک دن فیڈر اٹھا کر پھینک دیا دودھ کا، اور پھر اس کو ڈانٹ کر کہا یہ روٹی سالن رکھا، یا آئندہ روٹی سالن کھانا ہے تم نے، بڑے ہو گئے۔ بس اس ایک دن ڈانٹ کر میں نے کہا تھا، بس اس دن سے روٹی کھا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے بچوں کو کیسے سکھایا کھانا، کہ وہ کھانا کھاتا تھا، کچھ سالن یہاں لگاتا تھا، کچھ یہاں لگاتا تھا، کچھ ناک پہ لگاتا تھا، کچھ کپڑوں پہ گراتا تھا، کچھ تھوڑا بہت منہ میں چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے ہفتوں محنت کی صرف کھانا سکھانے پر۔ نہیں محنت کرنی تو نماز کی محنت نہیں، وضو غسل کی محنت نہیں، وہ ایک دفعہ ڈانٹ کے کہنا وہ عمل کرے۔ کیا ہم نے بچوں کو لکھنا اس طرح سکھایا تھا کہ اس کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ ایک دن ہم نے پینسلیں، کاپیاں اور ریزر اور جناب شارپنر لا کے دے دیے، بس آج کے بعد تو نے لکھنا ہے۔ مولانا میں نے ڈانٹ کے کہا تھا، وہ آج تک لکھ رہا ہے۔ نہیں ہوا ایسا۔ آپ نے پتہ نہیں کتنی شارپنر، کتنے پینسلیں، کتنی ریزر ضائع کیے، اور اس نے جناب کبھی ٹیڑھے میڑھے حروف بنائے، کتنے صفحے ضائع کیے، کئی مہینوں سالوں محنت ہوئی، تو اب کہیں جا کر وہ بہترین لکھتا ہے۔ تدریج، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، آہستہ آہستہ لانا پڑے گا۔ لیکن خود سوچئے گا کہ نماز فرض ہونے میں ابھی 7 سال باقی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو جو 7 سال کا ہو گیا، ابھی اتنی مدت پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے اچھی بات کا حکم دے، برائی سے روک۔ اگر ان الفاظ پر غور کریں تو یہ نہیں کہا، یہ سکھانا بیٹا اچھی بات، اچھے کام کیا کرو، برے کاموں سے بچا کرو، یہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آج بہت لوگوں کا سوال ہے یہ والا کہ اس میڈیا کے دور میں ہم اپنے بچے بچیوں کو کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ جی اس آیت پر عمل کر لیجئے، ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیجئے، ان کو نیکی اور گناہ میں فرق سمجھا دیجئے۔ ایک دفعہ ذہن میں ڈالے تو صحیح، کانوں میں ڈالے تو صحیح، بیٹا یہ اچھی بات، یہ بری بات، ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، بار بار یہاں تک کہ اس کو اچھی بات اور بری بات کا اچھی طرح پتہ چل جائے۔ زندگی میں جب بھی اچھی بات سامنے آئے گی اس کو پتہ ہوگا اچھی بات ہے، بری بات آئے گی پتہ ہوگا بری بات ہے۔ اس وقت ہم سے یہ کمی اور کوتاہی ہو گئی کہ ہم جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، اچھائی اور برائی میں تمیز ان 7 8 سال 9 10 سال کے بچوں کی عمر میں ہم ان کے اندر یہ پیدا نہیں کر سکے، ان کے اندر یہ شعور پیدا نہیں کر سکے یہ اچھی بات بری بات۔ اور اس کی ایک مثال دوں
کہ یہ سٹیج کب آتی ہے؟ جب بچہ برائی سے روکے، بچہ برائی سے روکے۔ آج آپ محنت کر لیجیے اپنے گھر میں کہ جی ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، نہ ماں جھوٹ بولے گی نہ باپ جھوٹ بولے گا۔ ادارہ بھی ایسا ہو جہاں بچوں کی تربیت، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر میں جھوٹ ختم کر دیا، یا بچے کو ادارے کے اندر سکھایا گیا بچہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ 7-8 سال کا بچہ اگر اس کے سامنے باپ کے موبائل کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجے اور یہ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہا ہو اور باپ موبائل پہ یہ کہے، پوچھا ہے کسی نے آپ کہاں ہیں کدھر ہیں، جی میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، کھانا کھا رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ نے تربیت کی ہوگی تو ایسی صورت میں یہ بچہ باپ کو فون بند ہونے کے بعد کہے گا ابا جی بابا آپ نے جھوٹ بولا ہے، کہے گا۔ اور یہ بے شمار لوگوں کو تجربہ ہو چکا، جب وہ بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتے ہیں، پھر بڑوں سے بھی اگر برائی ہو تو ایسی صورت کے اندر بچے ٹوکیں گے، اور ماں باپ اس سے گھبراتے ہیں، اس لیے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اچھائی برائی میں تمیز نہ پیدا کرے ورنہ ہمارے گلے پڑیں گے۔ یہ جی نہیں، گلے نہیں پڑیں گے۔ یہ میڈیا کہیں چلا جائے، کتنی گندگیاں آ جائیں، اگر ہم نے ان کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا اللہ ان کو بچا لے گا۔ اگر ہم نے اچھائی اور برائی کا سلیقہ، ایک سوچ پیدا کر دی، یہ اچھا کام یہ برا کام۔ اور آیت کا آخری حصہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پیارے بیٹے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر، برداشت کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ آج ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر برداشت، صبر پیدا کرنے سے ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہو گئی انسانوں سے۔ جوان بچے اور بچیاں، ان کے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت بالکل نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب نوجوانوں میں تربیت کرنی چاہیے، ان کے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے۔ جی نوجوانوں کے اندر نہیں، یہ تو کام بچپن سے کرنا ہوگا، بچپن سے کرنا ہوگا۔ ان کے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی، بچپن سے تربیت۔ اور پھر یہ قوت برداشت ان بچوں اور بچیوں کو باہمت بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو ناز و نعم میں پالیں، آپ ان کے لیے نعمتیں رکھیں، آپ ان کے لیے اللہ دنیا کی سب نعمتیں ان کو دے، لیکن نازک اندام نہ بننے دیجیے گا۔ ذرا ذرا سی بات پر شور مچانے والے، ذرا ذرا سی تکلیف پر پورے گھر کو سر پہ اٹھانے والے بچے، یہی جب جوان ہوں گے تو بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، اگلے گھروں میں جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر برداشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ نوجوان جب آتا ہے معاشرے میں، عملی زندگی میں، تو اس کے اندر بھی صبر نام کی، برداشت نام کی چیز نہیں ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر، جس سے بہت اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے دونوں کو۔ اور لقمان علیہ السلام نے کیا تربیت کی؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر، برداشت کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر اس بچے کے زندگی کے اندر آپ جب تک نظم و ضبط پیدا نہیں کریں گے شروع سے، یہاں تک کہ اب تو دودھ پیتے بچوں کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو نظم میں لے کر آئیں، ان کے سونے کا وقت، ان کے جاگنے کا وقت، ان کی روٹین بنائیں، اور اگر نہیں بناتے تو ایسی صورت میں نہ کھانے کا وقت متعین، نہ پینے کا وقت متعین، نہ کھیلنے کا وقت متعین، نہ پڑھنے کا وقت متعین، نہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا وقت متعین۔ اور ان سب باتوں کے لیے سب سے بڑی ضرورت دور حاضر کی، یہ ماں باپ بچوں کو وقت دیں۔ آج سب سے قیمتی چیز وقت جو بچوں کو دینا ہوگا تربیت کے لیے۔ صرف یہ سوچ کر کہ ہم نے اداروں میں داخل کر دیا اب استاذ تربیت کرے، بالکل اس کا بھی فرض ہے،
لیکن یہ ماں باپ جب تک بچوں کو وقت نہیں دیں گے اس وقت تک یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی ہیں. ان بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا، ڈسپلن پیدا کرنا، ان کی زندگی کے اندر آغاز سے سونے کا وقت متعین ہو، کھانے کا وقت متعین ہو، کھیلنے کا وقت متعین ہو، پڑھنے کا وقت متعین ہو، انشاءاللہ العزیز اسی عمر میں طے کرنا ہے. یہ 7 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کے بچے، اور جب یہ بالغ ہو جائیں 14 15 سال کے قریب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ذہن میں رکھیے گا اللہ خالق ہے. بار بار ذکر کرتا ہوں اللہ ان بچوں کا خالق ہے. اللہ نے پتہ کیا کہا؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں. کیا حکمت والی بات ہے، کتنی گہری بات خالق ہمیں سمجھا رہا. جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو آداب سکھائیے کہ بیٹا آپ کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں آنا، اجازت لے کے داخل ہونا. اب تم بڑے ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو. آج وقت کی کتنی ضرورت. اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک ایک شخص الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے جی. اہلا وسہلا مرحبا. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا بہت مانگا کیجیے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ خالق نے، اللہ نے ہمیں سورہ فرقان کے آخر میں دعا سکھائی ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آج ہر گھر کی ضرورت ہے، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی صرف اسی طریقے سے کہ ہم بچے اور بچیوں کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کر لیں. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت، بچوں اور بچیوں کی تربیت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ اسے معاف فرما دے، اور آئندہ کوتاہیاں کرنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ ہمیں بچوں اور بچیوں کو 5 وقت نماز کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو وضو، غسل، پاکی ناپاکی کے، اچھائی اور برائی کے یا اللہ طریقے سکھانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اور یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم کو سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور حضرت کے گھر والے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.